آلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات بابا دے بلا درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ یاسین کی وہی آیت تلاوت کی ہے میں نے جو دن میں آپ حضرات نے سنی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کو ہم نے بھر دیا امام مبین کے اندر. ہر شے کا علم نہیں، ہر شے کا علم بھی ہے ان کو، اس میں کوئی شک نہیں. اور علم کا معیار تو نقوی صاحب یہ ہے، ابن ابی الاوجاع شورۂ آفاق دہریہ گزرا ہے سرکار صادق کے دور میں. بڑی بحثیں کرتا تھا میرے مولا کے ساتھ کہ خدا نہیں ہے. اس نے کچھ گندگی آپس میں ضم کر کے دھوپ میں رکھ دی، ہزاروں کی تعداد میں کیڑے بن گئے. کیڑوں سے بھری ہوئی بوتل میرے مولا کے سامنے لایا، کہنے لگا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. بیٹھے ہو چلے گئے ہو، کیونکہ انہیں ترتیب سے میں نے گزارا، دو مادے ملائے یہ خلق ہوئے، لہذا میں ہوں ان کا خالق. حقارت آمیز تبسم میرے مولا کے لبوں پہ مچلا. فرمایا پھر سوچ لو ایک دفعہ، تم ہو اس کے خالق؟ ہاں بالکل میں ہوں. فرمایا بتاؤ ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ لم یحر جوابا، حقا بکا آنکھیں بٹی رہے گی، گنگ پریشان ہو گیا. مولا نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو انی اعلم منہم الذکر والانثی وانی لعالم اعمارہم واجالہم وارزاقہم وما ھذا العلم انا عبد مرزوق وانت ما ھذا الجہل تدل الوہیۃ. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں ان کے نر جانتا ہوں، مادہ جانتا ہوں، ان کی عمریں جانتا ہوں، زندگی جانتا ہوں، کون کب کس علت سے مرے گا یہ جانتا ہوں. اس کے باوجود میں اللہ نہیں، تو کیسے ہو گیا؟ اتنا علم ہے ہر شے کا، لیکن علم کی تو بات ہی نہیں کی اللہ نے آیت میں. فرمایا کل شے، ہر شے کو ایسا کر دیا امام مبین میں. اور بغی شاہ صاحب آخر کوئی وجہ تو تھی. ابراہیم کو نبوت ملی چپ رہے، رسالت عطا ہوئی خاموش رہے، عصمت ملی مہر بلب رہے، اللہ نے خلیل بنایا
کچھ نہیں بولے، جو ہی کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے امام بھی بنایا۔ تو یقیناً حضرت ابراہیم کی نظر میں نبوت سے لے کر خلت تک یہ سب پست تھا، امامت بلند تھی، ورنہ اور چیزیں بھی اپنی ضروریت کے لیے مانگ لیتے۔ گو کہ طبیعت بحال نہیں ہے، مولا جانتا ہے، مگر چونکہ وعدہ ممبر سے کیا تھا اور ممبر سے کہی ہوئی بات پورا کرنا پڑتی ہے چاہے کچھ ہو جائے، تو اس لیے اپنے ایفاء عہد کے لیے 2-3 جملے مزید خطبہ طارق سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر طبیعت ہے تو۔ وہاں جو تھے وہ وہی سے سلسلہ جوڑیں جہاں سے میں نے چھوڑا، اور جو نئے ہیں وہ آغاز سمجھیں اسی سے تعریف امامت کی۔ طارق بن شہاب جعفر نقوی صحابی ہے میرے مولا کا، اور امیر کائنات سے پوچھا کہ امام مبین ہونے کی حیثیت سے آپ بتائیں امام ہوتا کیا ہے؟ تو مولا نے جو کچھ بیان فرمایا وہاں بھی میں نے کتاب دکھائی تھی، اور اب نئے لوگوں کے لیے دکھانے لگا ہوں۔ یہ مشارق انوار الیقین میرے ہاتھ میں ہے، اس میں یہ خطبہ موجود ہے، اور اس سے کہیں زیادہ طویل و عریض موجود ہے جو میں نے وہاں یا یہاں ملا کے پڑھنا ہے، بہت کچھ باقی ہے ابھی۔ 12 کی بج گئے تمہارے شعروں پہ۔ آئمہ اہل بیت کی بات کہاں چھوڑی تھی میرے مولا نے؟ شاد باش، جیتے رہو جیتے رہو، بہت خوشی ہوئی، یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ ہم سر اللہ المخزون و اولیاء المقربون والامر بین الکاف والنون بل ہم الکاف والنون، یہاں بات چھوڑی تھی۔ فرماتے ہیں طارق ہم جنب العلی والوجہ الرضی والمنحل الروی والصراط السوی ہم الوسیلۃ الی اللہ والوصلۃ الی عفوی رضاہ وہم سر الواحد والعہد فلا یقاس بہم من الخلق احد خاصۃ اللہ وخالصتہ وسر الدیان وکلمتہ وباب الایمان وکعبتہ وقدرت الرب ومشیتہ مفضل العباد فی الدواہی والحاکم والعامر والناہی محیمن اللہ علی الخلائق۔ جلدی تشریف رکھیے۔ وهم الكواكب العلوية والأنوار العلوية المشرقة من شمس الإسمة الفاطمية في سماء العظمة المحمدية والأغصان النبوية النابتة في الدوحة الأحمدية والأسرار الإلهية الموضة في الحياقل البشرية اسمهم مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار۔ على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أبواب الجنة والنار وعلى العرش وعلى أجنحة الأملاك وعلى حجب الجلال وسرادقات العز والجمال وباسمه تسبح الأطيار وتستغفر لشيتهم الهيتان في لجج البحار وإن العرش لم يستقر حتى كتب عليه بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله۔ جیتے رہو، یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ بس میں راضی ہو گیا، اب کہو تو ممبر چھوڑ دوں۔ اچھا میں دعا کرنا کہ میں زیادہ لمحے یہاں بیٹھ سکوں۔ ترجمہ سن لو اور اسی کا ترجمہ سنبھال لو نا، تو باب امامت میں کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی۔
فہم جنب العلی والوجہ الرضی والمنحل الروی والصراط السوی. فرمایا اللہ کا بلند و بالا پہلو ہوتا ہے امام، اور اللہ کا پسندیدہ چہرہ ہوتا ہے امام، اور مخلوق خدا کو سیراب کرنے والا چشمہ ہوتا ہے امام. والصراط السوی، اور سیدھا دہلیز فردوس تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے امام. فرمایا میرے دوستو یا نہیں؟ پچھلے اب آپ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ جیتے رہو، بس کبھی کبھی سارے ہلا دینا. والوسیلۃ الی اللہ والوصلۃ الی عفوہ ورضاہ. فرمایا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی یہی ہوتا ہے، اور اس سے معافی مانگنے اور اس کی مرضی معلوم کرنے والا پیوند بھی امام ہوتا ہے. والوصلۃ الی عفوہ ورضاہ، عفو الہی اور رضا کبریائی. کس طرح معلوم ہو اللہ کی رضا؟ دیکھیں آپ خوش ہوتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور تھوڑی دیر آپ سوچ میں پڑے تو میں نے کہنے دیا 12 کیوں بج گئے، تو مجھے حسنین صاحب پتہ کیسے چلتا ہے؟ چہرے سے. یعنی چہرہ ہی ایسی حقیقت ہے جو بتاتا ہے کہ چہرے والا کب راضی ہے. اللہ اکبر. اور کب ناراض ہے، تو یہی کچھ میرے مولا طارق بن شہاب سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ بدن تو رکھتا نہیں، اس کے ہاں جسم تو ہے نہیں کہ پتہ چلایا جا سکے کس سے ناراض ہے کس سے راضی ہے. اس نے اپنے رضا و غضب کے معیار کے لیے 14 چہرے بنائے. عظمت للہ. جیتے رہو. خاصۃ اللہ ہے وہ خالصتہ، اللہ کا خاصہ بھی ہوتا ہے امام. اور اللہ نے جو چیز اپنے لیے خالصتاً رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہوتا ہے امام. وَسِرُّ الدَّيَّانِ وَكَلِمَتُهُ، دین عطا کرنے والی ذات کا راز ہے امام، دین عطا کرنے والے کا کلمہ ہے امام. باب الایمان وکعبتہ. اب بھوگے شاہ جی میرا حق ہے، حالانکہ میں نے پہلے ممبر سے کہا تھا کہ طبیعت بحال نہیں تھی میری، مگر میں بخل نہیں کرتا، میری عادت کو جانتے ہو، میں تو جبر کی آخری حد تک چلنے کا عادی ہوں. لیکن حسنین صاحب اب میرا حق ہے کہ میں دیکھوں کون کس پانی میں ہے. علی کہتے باب الایمان وکعبتہ، ایمان کا دروازہ بھی امام ہے اور ایمان کا کعبہ بھی امام ہے. عابد درستی کر لو، میرا مولا نبی کا غلام نہیں عبد ہے. غلام تو کبھی نافرمان بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا؟ غلام کبھی فرما بردار، کبھی نافرمان، لیکن میرا مولا غلام نہیں، عبد۔ اور ویسے بھی حسنین صاحب کسی غلام کے لیے رسول کہے گا لحموں کا لحمی؟ دموں کا جیتے رہو۔ نقوی صاحب کی بلا اب بات چونکہ آ گئی ہے اور آئی کو چھوڑنا غضنفر کی عادت ہی نہیں۔ یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے نا، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت تیرا۔ فرماتے نا کہ میرا گوشت تیرا، تو پتہ چلتا کہ علی کا رشتہ جوڑ رہے ہیں اپنے ساتھ۔ فرمائے نے تیرا گوشت میرا، تاکہ پتہ چلے کہ میں رشتہ جوڑ رہا ہوں علی سے۔ وہ دموں کا دمی، تیرا خون، نہیں۔ اب یہاں چونکہ برادران اہل سنت بھی اس حقیر کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے مسلک کے مولوی تک غضنفر کا یہ سوال ضرور لے جائے، کیونکہ یہ حدیث 73 فرقوں کی کتابوں میں ہے۔ دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون۔ اور کون ہے وہ جاہل جو اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہر بیٹے کے بدن میں خون باپ کا ہوتا ہے۔ علی کے بدن میں خون ہے ابو طالب کا، اور رسول کہہ رہا ہے تیرا خون میرا۔ کیا کافر کے خون کو اپنا خون کہا ہے رسول؟ علم تھا رسول کے کہ کل میرے محسن کو، میرے دین کے محسن کو معاذ اللہ لوگ کافر کہیں گے، اس لیے کہتے ہیں یا علی تیرا خون جیتے رہو۔ ہاں ویسے باخدا میں راضی ہوں تم سے، میرا اللہ تم سے راضی ہو، میرا مولا تم سے راضی ہو، ہاں لیکن مجھے نظیر دو تین باتیں نہیں بھی سنو گے تو یہ تو جبرن سناؤں گا۔ باب الایمان وکعبتہ، فرمایا ایمان کا دروازہ بھی ہوتا ہے امام، اور شاد باش کعبہ بھی۔ تمہارا کعبے سے کیا رشتہ ہے؟ اللہ نہیں، میں نے بات کہہ دی، جو سمجھ گئے انہیں میں کہتا ہوں وہاں، اور جو نہیں پہنچے تمہیں بھی تھوڑا روش ادراک پہ اور آگے چلانا چاہتا ہوں۔ بھئی دو کام تو ہر بندہ جانتا ہی ہے جو کعبے کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں، 5 دفعہ دن میں روزانہ، اور
از کم ایک دفعہ زندگی میں پنجگانہ نمازیں کدھر منہ کر کے پڑھتے ہو؟ حج کہاں کرتے ہو؟ اور میرا مولا کہہ رہا ہے امام ایمان کا کعبہ، تو سجدہ کرتا ہے کعبے کو، ایمان سجدہ کرتا ہے علی کو۔ اللہ اکبر، تیری حج کعبے اور ایمان کا حج علی علی کی ذات۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ نبی صاحب میں چھوڑ کے جملے ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ تو رات گزر جائے گی۔ اعلام الہدا ورایتہ، ہدایت کا پرچم بھی ہوتا ہے امام اور نشان بھی، یعنی چھوٹا جھنڈا بھی اور بڑا جھنڈا بھی، دونوں امام۔ یہ پھر کتاب سامنے کرتا ہوں، آؤ ممبر پہ دیکھو، ذات واجب کی قسم ویسے بھی جو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے اس حرام زادے کی بخشش کیا ہے؟ اور ہم تو صدیوں سے احتجاج یہی کر رہے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آؤ دیکھ لو، امیر کائنات فرما رہے ہیں امام کی تعریف کرتے ہوئے طارق سے، قدرت الرب و مشیتہ، رب کی قدرت بھی ہوتا ہے امام اور اس کی مشیت بھی۔ نہ بھگے شاہ جی، اکثریت کے سروں سے گزر گیا جملہ۔ مشیت کے نقوی سے معنی کیا ہے؟ چاہنا، چاہنا، چاہنا۔ اگر اللہ چاہے گا تو اولاد ہوگی، اللہ چاہے گا تو رزق ملے گا، اللہ چاہے گا تو شفا ہو جائے گی، اور اللہ کی چاہت کا نام ہے امام۔ کتاب کا آغاز بھی امام، اللہ اکبر، اور کتاب کا اختتام بھی امام۔ وفصل الخطاب ودلالتہ، ہر بولی بولنے والے کی بولی بھی امام، اللہ اکبر۔ اتفاقاً اس وقت نہیں لا سکا میں ساتھ، لیکن بھگے شاہ صاحب کی کوٹھی بھی پڑھی ہے کتاب، بہاولپور سے ساتھ آئی ہوئی ہے، صبح دیکھ لینا، جلدی ہو تو بے شک ابھی چلنا۔ علل الشرائع، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب جی، کسی چھوٹے موٹے بندے کا نام نہیں لیا میں نے، ناز تھا شیخ صدوق کو کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا۔ جی جی، وہ بندہ، انہوں نے حدیث لکھی ہے علل الشرائع میں، میں نے کہا نا ہر بولی بولنے والے کی بولی کا راز ہے امام۔ فرماتے کہ مفضل نے تیرے امام ششم سے پوچھا، مولا ایک مسئلے پہ میں بڑا پریشان ہوں، کیا؟ میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے گہوارے میں سوئے ہوئے، جو ابھی بول نہیں سکتے، سوئے سوئے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہنستے ہیں نا؟ دیکھا ہے کبھی؟ شرما کیوں رہے ہو؟ بہرحال پہلے سطور میں نے جس کو جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا۔ ہنستے ہیں بابا بچے، میں نے خود دیکھا ہے کئی بار گہوارے میں نیند میں ہنس رہے ہیں۔ مولا بظاہر کوئی وجہ نہیں، کوئی خوشی نہیں ملی، کوئی بانڈ نہیں نکلا اس کا، اور ہنس رہا ہے، اور کوئی تکلیف نہیں، کسی نے چٹکی نہیں لی اور رونا شروع ہو گیا، وہ بھی نیند میں۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ۔ حوالہ میں نے دے دیا، حرف کی کمی بیشی ہو
کل ممبر پہ نہ دینا، میں اپنی زبان کاٹ کے یہیں رکھ کے چلا جاؤں گا زندگی بھر کے لیے گونگا ہو کر، ورنہ توفیق ہدایت مانگ لینا۔ فرماتے ہیں مَوْ مِن طِفْلٍ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ أَوْ غَرْبِهَا إِلَّا وَشَّرَ الْإِمَامَ وَجُنَوْجِهِ فَبُكَاؤُهُ لِغَيْبَةِ شَخْصِ الْإِمَامِ وَسِحْقُهُ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ۔ فرمایا کوئی بچہ مشرق میں ہو یا مغرب میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھتا بھی ہے، اس سے سرگوشیاں بھی کرتا ہے۔ چھوڑ دوں اللہ و یرا الامام جعفر نقوی و یناجی ہے، امام کو دیکھتا بھی ہے، سرگوشیاں بھی کرتا ہے، جب تک امام اس سے باتیں کرتا رہے بچہ مسکراتا رہتا ہے۔ اور جب امام چلا جائے تکلیف نہیں، فراق امامت میں روتا ہے۔ اسی بچے جتنا ہی پہچان لیتا تو اگر امام کو۔ العظمت للہ، ہر بولی بولنے والے کی دلالت ہوتا ہے امام۔ بات بول تو نہیں گئی؟ فصل الخطاب و دلالتہ، ہر بولی، اور یہ تو میں نے حضرت بچے کی بات کی، پرندوں کی بولی کی دلالت امام۔ اللہ اکبر۔ امام چہارم مصلی پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سامنے کبوتروں کا جوڑا پھر رہا ہے، ابو حمزہ صومالی راوی ہے، کبوتر نے ہوٹرگوں کی، امام ہنس دیے۔ اللہ، ابو حمزہ دیکھ رہا تھا، مولا ہنسے کیوں؟ پر میں جانتے ہو کبوتر نے کیا کہا ہے؟ یہ اپنی مادہ سے کہہ رہا تھا، یا ارسی انت احب الی من کل شیء الا ھذا الجالس۔ یہ اپنی مادہ سے کہہ رہا تھا، تو مجھے کائنات کی ہر شے سے پیاری ہے سوائے اس کے جو مصلی پہ بیٹھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی، ہر بولی بولنے والے کی بولی کی دلالت ہے امام۔ مجھے جیسے میں نے پیغام پہنچا دیا، اب ارادے کیا ہیں آپ کے سامنے ان کے؟ ادھر والوں آپ کے ارادے 6 آدمیوں کا ارادہ ہے، پڑھو، باقیوں کی خاموشی بتا دیے کہ چھوڑ دو۔ وحفظتہ، وحی کا خزانہ دار ہوتا ہے امام، اور وحی کا محافظ ہوتا ہے امام۔ میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا، میری مدد کرتے رہنا۔ خزانہ دار پیر جی کیا ہوتا ہے؟ خزانچی
منشی نظیر خدا تیرا بھلا کرے، آدھی مشکل تو تم نے میری حل کر دی، آدھی حسنین صاحب کی واہ نے حل کر دی، آدھی تمہارے جملے نے۔ اب تھوڑی سی مدد اور کر دینا۔ خزانچی، اسی کو کہتے ہیں عربی میں خازن۔ اب بگے شاہ صاحب کا ایک خزانچی ہے، اگر میں غلط ہوں تو ٹوک دینا، میں پھر درستی کر لوں گا۔ ایک کمرے میں انہوں نے بستر رکھے ہوئے ہیں، چارپائیاں رکھی ہوئے ہیں، آٹے کی بوریاں رکھی ہوئے ہیں، گھی کے ٹین رکھے ہوئے ہیں، راشن رکھا ہوا ہے، سامان رکھا ہوا ہے، اور اسے بنایا ہوا ہے سٹور۔ اس کو تالا لگا کے چابی دے دی ایک بندے کو، وہ ہے خازن۔ اب مجھے آٹے کی ایک بوری چاہیے ان کے سٹور سے، میں گیا، مکیش شاہ صاحب ایک بوری آٹا چاہیے۔ اچھا تھوڑی دیر انتظار کیجئے، چابی والا آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب میں بگڑ گیا، باجی شاہ بگے شاہ صاحب بس یہی کوئی چیزیں تھے آپ کی میرے دل میں؟ یہ چابی والے کا محتاج کر رہے ہیں مجھے، بوریاں نوٹوں کی بھر کے مجھے آپ دے دیتے ہیں، ایک بوری آٹے کی نہیں دے رہے۔ اور قبلہ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ 50 بوری لے جائے، لیکن کیا کروں، چابی خود دے بیٹھا ہوں اسے۔ اللہ اکبر۔ اب یا تو میں اسے چابی واپس لوں، پھر کسی کو دینا پڑے گی، اس کی بھی تو انتظار کرنا پڑے گی جب وہ نہ ہوا۔ تو امام کیا ہے؟ وحی کا خزانے دار۔ تو اب وہی کسی کوٹھے میں ہے، کمرے میں ہے، سٹور میں ہے، پردے میں ہے، جہاں ہے مجھے کچھ خبر نہیں، بہرحال اس کی چابی اللہ نے امام کو دے رکھی ہے۔ اب وحی کی ضرورت آدم کو ہو یا عیسیٰ کو، جب تک چابی والا آئے نہ جبریل جائے نہ نبی کا ٹھیک ہے نا؟ یہ خزانہ دار جو ہے، بس اسی لیے میں نے اہم ترین جو جملے تھے ان کے ترجمے کیے، تاکہ اگر کچھ لمحے کم بھی پڑھوں میں تو کم از کم حقائق کے موتی اتنے ہی آپ کی جھولی میں ہونا چاہیے جتنے کے روزانہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اے طارق، یہ جو امام ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں، فہم الکواکب العلویہ والانوار العلویہ المشرقۃ من شمس العصمت الفاطمیہ فی سماء العظمت المحمدیہ۔ اللہ، یہ علوی ستارے ہوتے ہیں، یہ بلند و بالا نور ہوتے ہیں، یہ عصمت فاطمہ کے آفتاب سے روشن کیے ہوئے وہ کواکب ہیں جو عظمت محمدی کے آسمان پہ چمکتے ہیں۔ آؤ دیکھو، والاسرار العلویۃ المودعۃ فی الحیاء للبشریہ، اور امام بشری جسموں میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ العظمۃ للہ، اللہ کے راز۔ ہمیں ایک دوسرے کے رازوں کی خبر نہیں۔ میرے دل میں کیا ہے جانتے ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے مجھے ککھ نہیں پتا، جب تک میں نہ بتاؤں یا تم نہ بتاؤ۔ تو امام تو ہوتا ہے اللہ کا راز، جب تک اللہ نہ بتائے مجھے کیا خبر؟ تم کیا جانتے ہو؟ توجہ
सर उठाना। इस्मुहुम मकतूबुन, अब ना कोई सब रोक रोक के पढ़ूंगा। इस्मुहुम, नजम शाह जी, इस्मुहुम मकतूबुन अलल अहजारे व अला औराकिल अशजारे व अजनिहतिल अतियारे व अबवाबिल जन्नत वन नारे व अलल अर्श वल अफलाके व अजनिहतिल अमलाके व अला हुजुबिल जलाले व सुरादिकातिल इज्ज वल जमाले। फरमाया ये जो इमाम है 12, इनके नाम पत्थरों पे लिखे हुए हैं, दरख्तों के पत्तों पे लिखे हुए हैं, परिंदों के परों पे लिखे हुए हैं। या अली तेरी जात बेहतर जानती है, मेरी तबीयत बहाल नहीं, फिर भी मैं बुख्ल नहीं कर रहा, अपने मवालियों से खुद पूछ लेना। किताब हवाला सुन लो, किताब का नाम है अद्दुर्रुस्समीन। इस दफा मैंने कसम खाई है कि इतनी बात भी बगैर हवाले के नहीं करनी, ताकि तश्ते तहकीक में टामक टोया ना मारते फिरो। पहले तो मुर्शिद नज़ीर मैं जान के हवाला नहीं पेश करता था, पता है क्यों? मेरी बातें हसनैन साहब मुझसे सुनकर और फिर मेरे सामने कहना, हमारी मेहनत मुलाजा कीजिए। जी जी, तो फिर इसीलिए मैंने हवाला देना छोड़ दिया कि अगर तुम्हारी मेहनत है तो बताओ कहां से पढ़ रहे हो। हाँ, लेकिन इस अशरे में एक एक बात का हवाला दूंगा, लेकिन दूंगा इसी अशरे में। अगले साल से फिर पुरानी कहानी नहीं, मेरा ख्याल है तुम थक गए हो। क्या नाम बताया मैंने किताब का? अद्दुर्रुस्समीन। जमील शाह तेरा माला जाग रहा है ना? चलो ठीक है, क्योंकि जमील शाह मेरा सबसे बड़ा साहबी है, इसकी बात पे बड़ा भरोसा है मुझे। मान लिया जी मैंने सारा महला, बल्कि मैंने सारे मजमे के बारे में बाहर वालों के लिए भी मान लिया, सब जाग रहे हैं। अद्दुर्रुस्समीन किताब है। सूरह नमल में ये वाकया तो आपने पढ़ा है, उलमा से भी सुना है कि एक परिंदे पे गज़बनाक हो गए थे हजरत सुलेमान बिन दाऊद। शादबाश शादबाश, किस पे? हुदहुद पे। हुदहुद पे। अच्छा, ये नाराज क्यों हुए थे हुदहुद पे? इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं लिअन्नहु काना यदुल्लु अलल मा। जब भी नमाज का वक्त होता था ना तो इसी हुदहुद को बुलाते थे सुलेमान, देख पानी कहाँ बह रहा है जमीन के नीचे। तो ये बताता था यहाँ से लहर गुजर रही है, वहां जिन्नात से कह के चश्मा खुदवाते वुजू करते। अल्लाह का नबी हुदहुद का मोहताज हो शिरक नहीं है, मैं अली का मोहताज हो जाऊं शिरक हो जाता है। जुमला मुतरजा था, तो हुदहुद पे नाराज हुए, और नाराजगी का आलम क्या? या ज़िबा कर दूंगा, लाज़िबह ना, कुरान है, मैं नहीं कह रहा भाई। और अज़्ज़बन्नहु अज़ाबन शदीदा, या दर्दनाक अज़ाब दूंगा या ज़िबा कर दूंगा जी। और हसनैन साहब ये कोई छोटा मोटा नबी तो है नहीं, दीन दुनिया का बादशाह है। दीन का बादशाह यूं है कि हुज्जत खुदा है, और दुनिया का बादशाह इस तरह से है कि रूए जमीन का शहनशाह है, ताज सर पे है। आ गया बेचारा हुदहुद कहीं से उड़ता उड़ाता, कहां था? जल्दी बता जल्दी बता, वरना मैंने कसम खा रखी है, या दर्दनाक अज़ाब दूंगा या ज़िबा कर दूंगा। औलियात अनीब सुल्तान मुबीन, या खुलम खुला उज़्र बयान कर अपनी गैर हाजिरी का। अब इनमें कुरान भी है, हदीसें भी है। अब मान न मान तेरा ईमान, रवेश सलमान पे चल या रास्ता शैतान पे चल। हुदहुद ने हकारत भरे लहजे में कहा, अल्लाह का नबी बन, तरी न डाल। नबी बन के उज़्र पूछ, ये बादशाहों वाली तड़िया ना दे मुझे। ओए
بسامت دیکھیے اور میری شہامت دیکھیے، اپنی قیمت دیکھ، میری سلطنت دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، میرا اقتدار دیکھ، میں سلیمان بن داؤد ہوں، ذبح کر ڈالوں گا۔ اللہ کا نبی کیوں خواہ بار بار اپنے درباریوں کے سامنے پردے اٹھواتا ہے؟ انک لن تقدر علی ذلک، تیری قدرت ہی نہیں مجھے ذبح کر دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا چلے گئے ہو؟ سلیمان بن داؤد سے ہد اتنا سا، چڑی سے تھوڑا سا بڑا ہوتا نا، چڑیا سے، ہاں چڑیا سے تھوڑا سا بڑا، اور سلیمان سے کہہ رہے تیری قدرت ہی نہیں۔ آخر نبی تھا، کہنے گا اوئے اوئے کس کھونٹے پہ، یہ کس کھونٹے پہ ناچ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، کس کا جس کا جو جی چاہے وہ مان لے۔ ایمان والوں کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگا کیا مارے گا تو مجھے؟ پر پھیلا کے کہتا ہے مکتوب علی جنوحی بخط سریانیت علی ولی اللہ۔ بسم اللہ، اے چڑیا جتنے ہد کے پر پہ علی کا نام آئے، سلیمان جیسے نبی کے خنجر سے نہیں ڈرتا، اور تیرے دل میں یا علی لکھا ہوا ہو جہنم سے ڈر رہا ہے۔ نقوی صاحب کی بلا ظاہر ہے، چونکہ حدیث میں یہی آیا ہے، ہاں خطہ بلا کاتب ولا قلم، دنیاوی کاتب کے قلم سے نہیں لکھا گیا۔ جی جی، ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، سورہ حجرات ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، میں نے ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے پسند بھی کیا ہے، اور تمہارے دلوں کو زینت بھی دی ہے ایمان سے، اور ایمان نام ہے میرے مولا کا۔ جی ظاہر ہے زبانی دعویٰ کرنے کا نام تو علی والا ہونا نہیں ہوتا نا، ہاں جو حقیقی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، نہیں ڈر سکتا کسی سے، بس سمیٹ لیا۔ اور گرتے پڑتے میں نے وقت فضائل کا کم از کم پورا کر ہی لیا۔ سر اٹھانا باہر والو تم بھی، وَعَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور میں جنت کے دروازوں پہ بھی ائمہ کے نام لکھے ہیں، اور جہنم کے دروازوں پہ بھی ائمہ کے نام۔ مولا جنت پہ تو سمجھ میں آ گئی، یہ جہنم کے دروازوں پہ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ کہا غضنفر جاہل نہ بن، تجھے لوگوں نے خامخواہ علامہ علامہ کہہ کے سر پہ چڑھا دیا ہے، تجھے ککھ آتا جاتا تو ہے نہیں، تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جنت کے دروازوں پہ کیوں لکھا ہوا ہے۔ ہاں مولا میں واقعی نہیں جانتا۔ آپ فرما دیجئے، فرمائے جنت کے دروازوں پہ تو اللہ نے لکھا ہے اس لیے کہ اے آنے والے، انہیں مانا تھا، صلے پہ راضی ہے۔ اور جہنم کے دروازے پہ اس لیے لکھا ہے او آنے والے، کل انکار کا لطف اٹھایا ہے، آج نار کا لطف بھی اٹھا۔
العظمت للہ، العظمت للہ۔ اور فرما بس سمجھ لیا، جلدی جلدی جملے کا ترجمہ کر دوں یا نہ کروں؟ وَعَلَى الْعَرْشِ وَالْأَفْلَاقِ، عرش پہ، افلاق پہ ائمہ کے نام، وَعَلَى أَجْنِحَةِ الْأَمْلَاقِ، فرشتوں کے پروں پہ ائمہ کے نام، وَحُجُبِ الْجَلَالِ، جلال کے پردوں پر ائمہ کے نام، وَسُرَادِقَاتِ الْعِزِّ وَالْجَمَالِ، عزت و جمال کے پردوں پر ائمہ کے نام۔ میں جا رہا ہوں لیکن یہ کہہ کر آگے میرے مولا علی فرما رہے ہیں ان العرش لم یستقر حتی کتب علیہ بالنور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ فرمایا جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کپ کپا رہا تھا، لرزے میں تھا، گرنے والا تھا۔ اس وقت قرار میں آیا جب اللہ نے نوری قلم کے ساتھ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جس اللہ کے عرش کو اللہ کے نام کے باوجود علی کے نام کی ضرورت ہے، حالانکہ اللہ نے اپنا نام لکھ دیا تھا، کافی نہیں تھا کہ پھر آگے علی کے نام کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہم جیسے جاہلوں کو بتایا ہے اس نے، میں خالق ہوں علی کا، جب میرے عرش کو اس کے نام کی حاجت ہے۔ تیرا گزارا علی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ راضی ہو؟ وعدہ پورا ہو گیا؟ آئندہ ڈبل وعدہ سوچ سمجھ کے کروں گا۔ بس مولا خوش رکھے تمہیں، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے، آمین۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے دوستو، دل چاہے یا نہ چاہے، طبیعت بحال ہو یا نہ ہو، علم کے دریا بہانے کے باوجود جب تک آنسوؤں کا نذرانہ نہ دیا جائے اور کوئی راضی ہو نہ ہو، مجلس کی وارث بھی راضی نہیں ہوتی۔ طویل عریض میں نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ حد دو کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ جس کے دل میں تربت ہے سلطان کربلا کی، اور جو ان دنوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ یہ دن کیا ہے، اس کے لیے ہے جملہ میرا العظمت للہ۔ ہر مجلس میں بتاتا ہوں، کل وہی روئے گا جو رہے گا، آج کا رونا اس کا ہے جو ہے۔ اکیلے حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، حسین کے ساتھ ساتھ سادات و مومنین رونے والوں، بہن بھائی نے گھر چھوڑا، اور دونوں کے ساتھ ساتھ ایک ہستی نے مزار چھوڑی، جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر کا ٹکڑا نہیں۔ کس نے؟ حسین اور زینب نے گھر چھوڑا، بطول نے قبر چھوڑی۔ العظمت للہ۔ اور آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، تیرا معصوم تم میں ہے، دو پردہ دار پردے داروں میں میرے 15 معصوم گواہ۔ مدینے سے کربلا تک بطول کبھی بیٹے کی سواری کے ساتھ چلی، کبھی بیٹی کے محمل کے ساتھ چلی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ وادی جن سے لوہے شروع ہوئے ہیں، پوچھ لینا علماء محققین سے تحقیق کرنا، پہلا قیام میرے مولا حسین کا
وادی جن میں ہے. ڈھلی رات میں نکلے تھے نا مدینے سے, صبح کی نماز, کیونکہ قافلہ ہے, چلتے چلتے دیر ہو جاتی ہے, مدینے سے 3 میل باہر ہے وادی جن. صبح کی نماز وہیں ادا کی تھی میرے مولا نے. جنات نے نوحہ پڑھنے شروع کیے اور گھیرا ڈال کے بطول کے لال سے گزارش کی, پھر کب آؤ گے مدینے؟ کم از کم 1 رات اور ہماری وادی میں رہ جاؤ. اللہ اکبر. میں بخل نہیں کر رہا, تم بھی آنسوں کی کنجوسی کرنے کی کوشش نہ کرنا. مولا نے کہا عباس ٹھیک ہے دوبارہ لگا دو خیمے, سارے عزادار ہیں میرے, یہ جنات بھی حبدار ہیں میرے. مغرب کا وقت ہوا, صبح عاشور کی اذان کے حالات تو پڑھنے والے تمہیں سناتے ہیں, اس اذان کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا. اللہ جانے کیوں نہیں بتاتا, یہ مجھے علم نہیں. پہلی رات جو مدینے کے باہر گزاری حسین نے, اس اذان کے مغرب کے لیے بھی سر اٹھا میرے مولا کا, شبیہ پیغمبر پہ نگاہ رکی. ادنو منی بنی الاکبر, اکبر بیٹے میرے قریب آؤ. جی بابا. ٹیلے پہ کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز سے اذان دو. شاید صغرا کے کانوں تک تیری اذان کی آواز پہنچ. اللہ اکبر. عظمت للہ. اللہ اکبر کی آواز آئی, جو پہلے زمین پہ پڑی رو رہی تھی تڑپ کے اٹھ بیٹھی. نانی ام سلمہ یہ میرے اکبر کی آواز نہیں, اس کا مطلب ہے میرا بابا دور نہیں گیا, کہیں قریب ہے. نانی چلی جاؤں, بیٹا میرا مقام کہاں, میرا یہ مرتبہ کہاں, میں حجت خدا کی بیٹی کو اجازت دوں یا نہ کروں. جب اکبر کے منہ سے نکلا نا حیا علی الصلاۃ, کہا نانی اماں میں بانی شریعت کی بیٹی ہوں, جو جو یہ آواز سنے اس کے لیے اس جماعت کی طرف جانا ضروری ہو جاتا ہے. یا تو میں نے اپنے اکبر کی یہ آواز سنی نہ ہوتی, اب تو میں ضرور جاؤں گی. باہر نکلی. اب مجھے نہیں پتا کہ تم کس سوچ میں ہو, جس کی سمجھ میں آ گیا وہ روئے گا قبر میں بھی صحیح. باہر نکلی, دور تک نگاہ دوڑائی, خیمے نظر نہیں آئے. آسمان کی طرف سر اٹھایا, کہا پالنے والے بیمار ہوں, میلوں کے حساب مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا. اگر میرے بابا کا کوئی مقام ہے تیری نظر میں, زمین کی تنابیں کھینچ دے. وارنی خیام آبی, مجھے میرے بابا کے خیموں تک پہنچا دے. بس ابھی دعا کے ہاتھ چھوڑے نہیں تھے سورا نے, سامنے خیمے نظر آئے. ام لقمان جناب عقیل کی دختر ہیں, یہ بھی ساتھ ہے. 3.5 سال کا ایک بچہ, عبید اللہ نام ہے, بیٹا ہے تیرے اس مولا کا جس کے علم بناتے ہو. اپنی ماں ام البنین کی خدمت کے لیے عباس نے چھوڑ دیا تھا مدینے, ایک انگلی کے ساتھ عبید اللہ, ساتھ ام لقمان. رو کے کہتی ہے ام لقمان, عبید اللہ اونچی آواز سے بولنا نہیں, میں نے کسی رشتہ دار کو آواز نہیں دینی, بس خیموں کے باہر طواف کر کے چھپ چھپ کے آوازیں سننا ہے. تھوڑی دیر تک اپنے دل کو تسلی دے لوں گی, پھر چلی آؤں گی. آؤ اعتبار کر لو تمہاری مرضی, ورنہ حوالہ میں دکھا سکتا ہوں. علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ اصغر کو کوئی ایسا پیار تھا اس بیمار بہن سے کہ اگر گہوارے میں سو بھی رہا ہوتا اور ساتھ صغرا گزر جاتی تو گہوارے میں اضطراب میں آ جاتا اصغر, آنکھیں کھول کے رونا شروع کر دیتا. جب تک صغرا اٹھاتی نہیں اصغر چین نہ کرتا. جناب رباب خیمے میں ہے, اتفاقاً صغرا اسی خیمے کے باہر آئی جس کے اندر رباب کی جھولی میں اصغر تھا. سو رہا تھا, اچانک اصغر کی آنکھ کھلی, اصغر نے تڑپ کے رونا شروع کیا. ماں بہلاتی ہے, بچے کا رونا بڑھتا جا رہا ہے. بی بی نے رو کے کہا مولا یہ تو اسی طرح مچل رہا ہے جس طرح صغرا کی آمد پر.
یہی فکرہ سن لیا سغرا نے، کہتے عبید اللہ جلدی کر واپس چلے، تیز تیز قدموں سے جانے لگی، پیچھے سے حسین نے آواز دی سغرا بیٹا ذرا رک جانا، سغرا میرا اصغر تیرے بغیر بےتاب ہو رہا ہے، رو کے کہا بابا یہ کہاں کا انصاف ہے میری ماں اور باپ کا، میری جھولی سے چھین کے لے گئی تھی، اب اس طرح آپ کے وقت بہن کی لوریاں یاد آئی، ماتم حسین